بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، الیکشنز میں صرف 11 دن باقی ہیں، نہ ہی وہ روایتی گہما گہمی ہے نہ ہی جوش و خروش۔ کیا منظرنامہ بن رہا ہے الیکشن سے صرف 11 دن پہلے؟ دیکھیں، روایتی نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے روایتیں تو نئی نئی قائم ہوتی ہیں جی۔ ابھی آج رات کو تقریباً 2-3 چکر لگے آپ کے اور میرے مری روڈ پہ، اور ایک نئی قسم کی جو ہے وہ گہما گہمی ہے اور ایک نئے قسم کا جوش و خروش ہے۔ الیکشن کا منظرنامہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 4 ڈیولپمنٹس تو ایسی ہوئی ہیں جو اب ڈرامائی موڈ آ رہے ہیں۔ صحیح۔ اور روایتی سے ہٹ کر جو گہما گہمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ایک دن پتہ چلتا ہے کہ اوہ، پی ٹی آئی کے جو بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پوسٹرز لگ گئے ہیں۔ اچھا۔ وہ کوئی مینار کے نشان والا، کوئی گڑیار کے نشان کا، کوئی اس کا جناب اپنا وہ شہریار ریاض کا دوسرے لوگوں کا، اور کوئی 20-25 منٹ کے بعد دوبارہ اگر آپ کا اسی راستے سے گزر ہو آپ کو پتہ چلتا ہے تو غائب ہو گئے کہیں، وہ تو اڑ گئے۔ تو یہ بھی تو ایک گہما گہمی ہے نا، بالکل، کہ وہ لگاتے ہیں کوئی اتار کے لے جاتا ہے۔ تو ایک نئی قسم کی روایت جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب سے منسوب جو بیان علیمہ خان نے دیا ہے جی، وہ بڑا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ہے۔ شہر اقتدار پہ نظریں لگی ہوئی ہیں، پنجاب کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہیں، کل کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا پی ٹی آئی نے، نواز شریف نے جو برے بالا میں خطاب کیا ہے، اور بلاول نے جو چیلنج دیا ہے، اور پھر سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہے، صحیح، یہ وہ ڈرامائی چیزیں ہیں جو اس وقت سیاسی منظرنامے پر ہو رہی ہیں۔ ان کو آج ذرا اس ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن نا ایک تقریباً 4-6 ماہ پہلے کی بات ہے، یہ شاید اس سے تھوڑا سا وقت پہلے آپ کر لیں، اراؤنڈ مارچ اپریل، میں اپنے پروگرام میں ABN نیوز پر ڈبیٹ ایٹ 8 میں پیپلز پارٹی کا جب بھی کوئی گیسٹ میرے پاس آتا تھا نا، قمر زمان کائرہ سے، ندیم افضل چند سے، فیصل کریم کنڈی سے، ان تمام لوگوں سے، باقی لوگوں سے، میں ان سے ایک سوال ضرور کرتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ یہ جو وقت جس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، آپ وزارتیں بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ ان کی فیصلوں کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، آپ آئین کے حوالے سے جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پر، کیونکہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ نواز شریف کی واپسی ہونی ہے، اس وقت تک الیکشنز نہیں ہونے چاہیے جب تک نواز شریف جو ہے وہ ایک لانڈری میں دھل کے صاف شفاف ہو کے الیکشن کے قابل نہیں ہو جاتے، تو ان کی تو ایک مجبوری ہے، سمجھ آتی ہے۔ آپ جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، چلیں ابھی تو آپ کر رہے ہیں، یہ وقت تو گزر جانا ہے، 4-6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد بالآخر الیکشن ہونے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا تھا، آپ مجھے ذرا تھوڑا سا کوئی سیمپل، کوئی ڈیمو بتائیں کہ آپ تقریر کیا کریں گے الیکشن میں، آپ کس طرح کہیں گے کہ ہم نون لیگ سے بہتر ہیں اور ڈیفرنٹ بھی ہیں، یا ہم ان سے مختلف ہیں، یا ہمیں منتخب کرو، نون لیگ کے بندے کو ووٹ نہ دو کیونکہ ہمارے میں یہ اچھائیاں ہیں۔ اب ایک ڈرامہ تو لگایا بلاول نے، لیکن فرینکلی سپیکنگ وہ جو گہما گہمی آپ کو نظر نہیں آتی، جو ایک روایتی جوش و خروش ہوتا ہے گلیوں محلوں میں، تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، چائے کے ڈھابے پہ بیٹھے ہوئے لوگ، رکشوں میں جاتے ہوئے، ویگن میں، جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس میں ٹریول کرتے ہوئے لوگ جو عموماً گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ اپیرنٹلی جو اب آزاد امیدوار ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر تو بات ہو رہی ہے، لیکن ان کے حوالے سے آپس میں بات اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ سارے جو ہیں وہ ڈفرینٹ شیڈز آف نواز شریف ہیں۔ اچھا، ہاں، تاثر تو یہی ہے نا بھئی، آپ پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی ہیں نا، اور بعد میں بھی حکومت سازی کے حوالے سے اب تک پیپلز پارٹی، بلاول جتنی مرضی تنقید کر رہے ہو نواز شریف کے اوپر یا PMLN پر، ان سے جب یہ سوال ہوتا ہے تو آپ بتا دیں کہ آپ اگلی حکومت نواز شریف کے ساتھ نہیں بنائیں گے، کسی صورت آپ کراس لگا کے کہہ دیں کہ کم وٹ میں، کچھ بھی ہو جائے، ہم حکومت سازی اگر کرنی ہوئی، انہوں نے کرنی ہوئی تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم نے کرنی ہوئی تو ہم انہیں اپنا حصہ نہیں بنائیں گے۔ بالکل صحیح۔ یہاں پر آ کے وہ جواب نہیں دیتے، یہاں پر آ کے جناب بکری بول جاتی ہے، نہیں ادھر جواب نہیں دیتے جی۔ اب جو بلاول نے چیلنج کیا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، 1 بائی 1 ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر آج دلچسپ بات یہ ہے کہ آج 27 جنوری کے حوالے سے نون لیگ نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے اپنا منشور اناؤنس کرنا ہے، اور آج ابھی تک ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ نواز شریف کا تو جلسہ نہیں ہے۔ نواز شریف نے تو بہاول نگر غالباً 30 تاریخ کو جانا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 فروری کا سرگودا کا جلسہ، 28 کو سیالکوٹ بھی اناؤنس ہوا ہے۔
3 فروری کا سرگودے کے جلسے سے بھی بھاگ گئے, وہ بھی نہیں کر رہے اب, وہاں پہ بھی جلسہ نہیں ہو رہا. وہاں بھی تبدیلیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. مریم نے البتہ نارووال جلسہ کرنا ہے, جو احسن اقبال کی فیور میں اور دانیال عزیز کے خلاف ہوگا. وہ بھی بڑا مزے کا ہوگا, وہ بھی دلچسپ جلسہ ہوگا. لیکن آج جو ہے وہ راولپنڈی میں غالباً جو ہے وہ شہباز شریف آ رہے ہیں, ایک دو اور جگہ پر نون لیگ کی قیادت جا رہی ہے. ان کو گزشتہ رات انسٹرکشنز دی گئی ہیں نواز شریف کی طرف سے جی, کہ اب بلاول کو جواب دینا ہے. صحیح. ہاں تو انٹرسٹنگ ہوگا نا. آپ کو پتہ ہے کہ اس یہ جو عمران خان کی مخالفت ہے, اس نے کیا کیا چیزیں دکھائی ہیں. ہمیں اجرک پہنی ہوئی مریم نواز دکھائی ہے, سندھی اجرک پہن کے ادھر جاتی عمرہ کہہ رہا ہوں, گڑی خدا بخش میں مزاروں کے اوپر بھٹو خاندان کے حاضری, پھولوں کی چادر چڑھاتے ہوئے, پھول پھینکتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے, اور دلا تیر بجا کے اوپر ایسے ایسے جو ہے وہ جھومتے ہوئے, تالیاں بجاتے ہوئے, بلاول کو اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے. اور آج جب وہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے تنقید کرنی ہے, گزشتہ روز تو انہوں نے نام لیے بغیر کی نا, جی جی جی, کہ یہ جو پنجاب آئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, ان کے اپنے, ہم نے تو یہاں پر اسکول ہیں اور تعلیم اور اس طرح ہے, اور تو یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں تو مویشی بندھے ہوئے ہوتے ہیں. جی, تو اب وہ وقت آ گیا, بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اسٹیج پہ دیکھنا کہ مریم نواز اور شہباز شریف اپنے وزیر خارجہ جس کی وہ تعریفیں کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میں نے اتنا اچھا ورک ایتھک کسی کا نہیں دیکھا جیسا شہباز شریف کا ہے, جی, اور انکل اسحاق ڈار کی تعریفیں کرتے تھے, ادھر تو وہ چل پڑے ہیں نا. جی تو جب اب یہ جملے بازی شروع ہوگی تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہوگی. البتہ یہ ہے نورا کشتی, شگل ہی لگنا سے. ہاں یہ ڈفرینٹ شیڈز ہیں. یہ پھر بعد میں آ کے ایک وہ جو ہے وہ کہتے ہیں ایک سکے کے دو رخ, بالکل ایسے ہی ہے, وہ والا سلسلہ ہے. جو چیزیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ کا بھی آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ آپ کا چکر بھی لگا تھا, آپ گئے بھی تھے, تو وہاں سے کیا خبریں آئی ہیں. اس کے علاوہ علیمہ خان کیا کہہ رہی ہیں, ون بائی ون جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک چیز میں اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو نا جو خطاب ہے میاں محمد نواز شریف کا, جی, اگر آپ بور نہ ہوں تو میں سنوانا چاہتا ہوں. میں خیر آفس میں بھی سن چکا ہوں, لیکن چلیں. نہیں, اس کی خبر جی جی پلیز. اس کی خبر سے پہلے نا بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹویٹ کیا ہے, جی, وہ بڑا انٹرسٹنگ اور زبردست دلچسپ ٹویٹ ہے, اور یہ ہونا چاہیے, اور یہ ہو گیا تو آپ سوچیں کہ کیا منظرنامہ ہوگا. بلاول نے کہا کہ آئی انوائٹ دا پی ایم کینڈیڈیٹ آف, ٹیگ کیا @PMLN_ORG, نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار @نواز شریف MNS, میاں محمد نواز شریف کو میں دعوت دیتا ہوں ٹو انگیج ان اے ڈیبیٹ ود می اینی ٹائم اینی ویئر بفور February 8, کہ جگہ بھی تو ڈیسائیڈ کر, وقت بھی تو ڈیسائیڈ کر, میں آؤں گا, مقابلہ کرتے ہیں. صحیح. ان کو نا مباحثے کا چیلنج دیا ہے, اور گلوبلی انہوں نے کہا کہ جو صدارتی اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوتے ہیں وہ ایسے ٹیلی وائزڈ ڈیبیٹس میں حصہ لیتے ہیں جس میں ووٹرز کو پتہ چلتا ہے کہ کس کا کیا منشور ہے, کس کا کیا پلان ہے, کس موضوع کے اوپر کیا پالیسی ہے. پریزیڈنشیل ڈیبیٹس امریکہ کی بڑی مشہور ہے, دوسری جگہوں کے اوپر بھی ہوتی ہیں, بڑی مشہور ہے. اس کی دعوت دی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک نا فائٹ ہوتی ہے, موویز میں سین بھی ہوتا ہے وہ کبھی نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو لڑنے والے ہوتے ہیں, گتھم گتھا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتا ہے, دوسرا پہلے کو مارتا ہے, ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گر جاتا ہے, مر جاتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ گرتا ہے اور اس ہتھیار پہ گرتا ہے جو اس نے استعمال کیا ہوتا ہے, اور اس کی بھی موت. یعنی دو امیدوار جب دونوں ہی مار گئے. میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا کہ ایسی فائٹ کو کیا کہتے ہیں. مجھے اس کا کوئی اسپیسیفک نام تو نہیں ملا, انہوں نے کہا میوچول کامبیٹ کا ایک نام تھا. صحیح. اور اس پہ پھر باقاعدہ لیگل بحث بھی ہوئی تھی کہ اگر ایک ایسی لڑائی ہو کہ جس میں دو لڑنے والے کنسنٹ کے ساتھ راضی ہو جائیں گے, ہاں ہم نے لڑائی کرنی ہے, نہیں لڑائی کرنی, اور اس لڑائی کے دوران دونوں خدا نخواستہ جو ہے دونوں مارے جائیں, تو مقدمہ کس پہ ہوگا, مرڈرر کون کہلائے گا. ان کا نہیں, اس میں وہ پھر ایک رائے موجود ہے کہ نہیں, یہ کیونکہ میوچل کنسنٹ سے ہوئی تھی تو اس کے بعد اس میں مرڈرر کوئی نہیں کہلائے گا. لیکن وہ خیر اس کی ایک لیگل ڈیبیٹ علیحدہ ہے. لیکن یہاں پر صورتحال آپ سوچیں کہ کیسا منظرنامہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب, آپ کو پتہ ہے نا وہ بڑے مشہور ہے کہ مشاہد حسین سید کو نہیں مارنا, جی, عرفان صدیقی صاحب ان کے لیے بیانیاں, تقریریں, پرچیاں تھوڑا سا پیچھے ہونا, کو کان میں بولے, ہاں,
اور پرویز رشید اور یہ لوگ چست جملے جو ہے وہ لکھے ہوئے دینا اور پھر ان کو ادا کرنا. جی ورنہ میاں صاحب سوچے نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بات کر رہے ہوں. یار میاں صاحب سائنٹیفک میدان میں جی پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے, کیا ویژن ہوگا, آئی ٹی سیکٹر میں کیا کرنا ہوگا, 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر بلاول کو وہ آؤٹ کلاس کر سکتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں پل بنا دیا گا, ایک موٹر وے بنا دیا گا, یا ایئرپورٹ ڈھونڈتے ایئرپورٹ. آج کل تو ایئرپورٹ آپ کو پتہ ہے بورے والا میں بھی انہوں نے ایئرپورٹ کا وعدہ کیا, وہاں بھی کر رہے ہیں, مانسہرہ میں بھی کر رہے ہیں. اچھا, اور حالت ہے پاکستان کی اس وقت پی آئی اے سے آپ جہاز نہیں آپ کے پاس اڑ رہا, آپ ایئرپورٹ بنا, آپ ایئرپورٹ وعدہ کیا رہے ہیں. وہاں پہ کیا ہوگا ایئرپورٹ پہ, بتائیں ذرا, ایئرپورٹ پہ کیا ہوگا؟ صرف رن وے ہوگا, رن وے ہوگا, جہاز یا سرکاری ملازم ہوں گے. ادھر بھی سڑک بنے گی نا تھوڑی سی اچھی قسم کی, اچھی کوالٹی کی, جیسے جہاز ویسے کیا منظر ہوگا, ٹیک آف کر سکے, لینڈنگ کر سکے. تو میاں صاحب نے وہاں پہ بھی وہ برے والا کا بھی موٹر وے اور اس کا تذکرہ, وہ جہاں بھی گئے موٹر وے بانٹا ہے, جہاں بھی گئے موٹر وے چھوڑا ہے. ہاں جی. اصل میں بات یہ ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ موٹر وے بنا کے کرنا کیا ہے, وٹ از دا پلان. موٹر وے یعنی کہ صرف یہ کرنا ہے کہ لوگ پاندے پیسے کمانگے, نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پر 5 گھنٹے لگتے ہیں وہاں 3 گھنٹے کام وہ بھائی, اس کے علاوہ انڈسٹریل زون بنانا ہے, کوئی چیز اس کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانی ہے. نہیں قوم کو دنیا کے مقابلے میں لانا ہے کہ نہیں لانا, یہ سوال ہے. ہاں, تو بہرحال ان کی تقریر, چلیں تقریر کو میرا خیال ہے رہنے دیتے ہیں. تقریر تو یار بڑی مہربانی آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ مباحثہ ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ بلاول ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کریں میاں صاحب سے کہ میاں صاحب آپ نے کوئی ایسا اسپتال کیوں نہیں بنایا کہ جس میں آپ کا علاج ہو سکے. ہاں, جب جلسوں میں جو کر رہے ہیں, ہاں, کوئی ایسا جو ہے وہ آپ نے فیسلٹی بنائی نہیں, آپ نے سوچا ہی نہیں. اچھا, پھر سب سے چبھتا ہوا سوال جو پہلا سوال وہ میرے ذہن میں جو آتا ہے, سب نہیں, وہ پہلا نہیں ہے, وہ سب سے چبھتا ہوا سوال. اچھا چلیں سر, وہ سب سے پہلا سوال, ایک تو میرا مائنڈ ریڈ کر جاتے ہیں, وہ ہے سب سے چبھتا ہوا سوال جی, کہ یہ اپارٹمنٹس کہاں سے بنا. سورس جو انہوں نے سپریم کورٹ کو نہیں بتایا, قوم کو نہیں بتایا, وہ بلاول پوچھ لیں. اور میاں صاحب اور اس میں کلین چٹ بھی لے لی. ہاں, تو یہ وہ سوالات ہیں. لیکن ایک سوال ایسا ہے جس پہ یعنی کہ نا ایک حریف مرتے مرتے جو ہے وہ دوسرے حریف کو مار دے گا کہ اگر ہمارے میں یہ ساری برائیاں تھیں تو تم یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے کیوں تھے. ضیاء الحق کا بیٹا بھی, ضیاء لیگ بھی, باقیات بھی, آئی جے آئی والے بھی, سب کچھ کہہ دیتے ہو ہمیں. آج کرپشن کے الزامات لگائے ہیں کے لیے بیٹھے تھے بھائی, وہ پاناما بھی لگایا, سب کچھ لگایا. بلاول سے دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کیچی, جی, وہ ہے اٹریکٹیو, وہ ہے اس وقت عوامی پلس کے مطابق پاپولر لائن. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بفر زون ہوتا ہے نا, ایک پیریڈ ہوتا ہے, مطلب طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد ایک عدت کا پیریڈ ہوتا ہے نا, تو وہ نگران حکومت عدت کا پیریڈ نہیں ہوا کرتا. جی, 9 اگست کو آپ کی طلاق ہوئی نا, اب ختم ہوا, آپ کی راہیں جدا ہوئیں, تو اس کے بعد یعنی کوئی ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا, سوگ منانا تھا بھائی تھوڑا سا, اس کے بعد آپ یہ نیا چہرہ لے کے سامنے آتے. ابھی تو یو آر جسٹ another side of the same coin. بہرحال بلاول ایک پاپولر لائن ضرور پرسو کر رہے ہیں, اور زرداری صاحب غائب ہیں. زرداری صاحب نے کیونکہ اگلا محاذ سنبھالنا ہے. جی, تو جوڑ توڑ سے مراد یہ کہ اگر نون لیگ کے ساتھ بھی کرنا ہے تو وہ کہیں گے وہ تو بلاول نے کہا تھا, وہ تو انڈر ٹریننگ تھا, وہ تو ہم اس کی ٹریننگ کروا رہے تھے, وہ بول رہا تھا. آپ سوچے نا, ابھی ریموٹ کنٹرول کتنا اچھا ہمارا تعلق ہے, چند صاحب بھی بھرپور مہم چلا رہے ہیں, لیکن میں ان سے بھی پوچھتا تھا, میں کہتا تھا مجھے بتائیں تو صحیح, اور ابھی بھی بتا دیں کہ آپ نے تقریر کیا کرنی ہے, آپ کو کیسے, آپ کیسے کہیں گے کہ ہم بہتر ہیں. آپ تو ایک جیسے ہیں نا, آپ نے تو ایک کی طرح سب کچھ کیا. 252 جو لیجسلیشنز کی تھیں اس میں کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس پہ ووٹ نہیں دیتے؟ یہ غلط ہے. پڑھی تھی, بالکل سب کچھ چھوڑ دیں. وہ پڑھا تھا صفحہ جس کے اوپر آیس بولا تھا, وہ بھی نہیں پڑھا تھا. تو یہ تو پھر اب بعد میں تو پھر آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے نا. اچھا, یہ ہو گیا بلاول اور نواز شریف صاحب. بہرحال نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے دور میں بل 500 روپے آتا تھا, 20,000 روپے آتا ہے. میاں صاحب آپ کے دور سے پہلے 500 سے بھی کام آتا تھا, اس سے پہلے اس سے بھی کام آتا. پاکستان سے باہر رہے, انہیں پتہ نہیں کہ ان کے بھائی کی حکومت تھی, ان کے بھائی کی حکومت میں یہ جو 20,000 ہوا ہے نا, اس میں سے 10-12,000 ان کے بھائی کے. جی, میاں صاحب کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو قرضہ ہے سب سے زیادہ
ان کے بھائی نے لیا. ریکارڈ ٹائم میں ان کے بھائی کی حکومت میں لیا گیا. عمران خان کے دور میں 42 ماہ میں 18,000 ارب کا قرضہ اس ملک پہ اس کا اضافہ ہوا. اور شہباز شریف صاحب کے اور عمران خان کے اس دور میں کرونا بھی ذہن میں رکھا ہے. جی 2 سال. پوری دنیا کا اکنامک میلٹ ڈاؤن تھا اس میں. کاروبار دنیا بند ہوا تھا. اس دوران آپ کے اوپر 18,000 ارب قرضہ چڑھا. اور جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں 19,500 روپے کا ارب کا جی قرضہ پاکستان پہ بڑھا. اور جو تقریباً 42,000 کچھ ارب تھا وہ 62,000 ارب اس نے کراس کیا. 62,000 بلین روپیز. وہ تو آپ کے بھائی لے کے گئے تھے نا, اور آپ ریموٹ کنٹرول سے لندن میں بیٹھ کے سب کچھ کر رہے تھے. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ بتائیں یہ کیا ایک دم, میں خان صاحب اور وہ نوٹیفیکیشن کے اوپر آتا ہوں. سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے لیے تو بڑی اچھی خبریں آئیں. خوش قسمت وہ 5 لوگ تھے جن کا کیس قاضی صاحب کے سامنے نہیں لگا. قاضی صاحب نے کہا کہ اشتہاری بندہ کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے. پنڈی سے عارف عباسی صاحب ہیں, ان کا کیس ان کے پاس تھا, صحیح, وہ تو اڑ گئے بیچارے. اچھا, باقی 5 جو لوگ تھے, پرویز الہی ہو گئے, پھر شوکت بسرا صاحب, میجر طاہر صادق صاحب, عمر اسلم صاحب اور صنم جاوید خان صاحبہ, ان کے دوسرے بینچز کے پاس کیسز تھے. ان 5 کو انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ تھا نا وہ مسترد کیا, کالعدم قرار دیا, ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. جو وجوہات انہوں نے بیان کی تھی, انہوں نے کہا آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے, ڈوول یعنی کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے, آپ اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, آئین میں کہاں لکھا ہے. تو یعنی کہ اب پرویز الہی بھی الیکشن لڑ جی رہے وہ ہیں. پی پی 32 سے میرے حلقے سے الیکشن لڑ رہے. اچھا, تو آپ ووٹ ڈالنے بھی جائیں. میری تو ڈیوٹی ہوتی ہے ہر الیکشنز میں, آپ کو پتہ ہے میری. ووٹ ویسے بھی پرسنل میٹر ہے, میں تو آپ سے نہیں. اور صنم جاوید 119 سب سے انٹرسٹنگ 119 سے وہ لڑیں گی وہاں. تو جو کیس گیا تھا نا, کیس جو اسپیسیفک کیس تھا, درخواست تھی, وہ NA 119 کی تھی. اس میں فیصلہ اب آیا کہ صنم جاوید 119 سے الیکشن لڑیں. الیکشن کمیشن کو ہدایت گئی ہے کہ ان کا بیلٹ پیپر پہ نام اور نشان دوبارہ چھپ گیا تو دوبارہ چھپا لیا جائے. تو ان دیٹ کیس وہاں پہ میاں عباد فاروق کے بھائی لڑ رہے ہیں, شہزاد فاروق صاحب ہیں, تو پی ٹی آئی کو ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. سنڈے کے بعد آپ کو پتہ ہے جو نہیں نکلے گا, یہ ویسے بھی کچھ پی ٹی آئی نے چینجز تو کرنی ہے, تو پہلا حق جو ہے وہ صنم جاوید کا وہاں پہ. کیمپین چلتی ہوئی سوشل میڈیا پہ تو نظر آ رہی ہے. وہ نہیں وہ نکلے ہیں آج ان کے آفس, کل یعنی کہ نہیں. لیکن اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پریسیڈنس ہوتا ہے, اس کا اطلاق دیگر فیصلوں پر بھی ہوتا ہے. ایز این ایگزامپل جو ہے وہ کورٹ بھی ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید اس قسم کی گنجائش نکلے گی, ورنہ صنم جاوید بٹ انٹرسٹنگ ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ لڑیں گے 119 بہت انٹرسٹنگ ہے. اگر وہ لڑیں نا, میجر طاہر صادق بہت انٹرسٹنگ ہے, ہاں ان کیس وہ لڑیں. اور خوشاب سے عمر اسلم صاحب, ان کا بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. ہاں البتہ مریم نواز, گیون دا فیکٹ کہ مریم نواز 3 دفعہ کی پرائم منسٹر کی بیٹی, پارٹی کی چیف آرگنائزر, سینئر نائب صدر, میڈیا میں جناب خوشامد اور وہ چل رہی ہے, خبریں چل رہی ہیں, بینر جو ہے وہ بھی فائر بریگیڈ کے اوپر کھڑے ہو کے لگ رہے ہیں, دوسروں کے اتر رہے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہوئے ان کو ہرانا تو بہت اردو میں مشکل ایک ہوگا. آپ نے لفظ سنا ہوگا نا, بڑے برج, اس کے ساتھ ہمیشہ یوز ہوتا ہے بڑے برج الٹ بھی سکتے ہیں. اچھا نہیں, یہ عوامی پاور سے ہے. پی ٹی آئی کتنا پرسو کرتی ہے. I don't think میں 119 کو جانتا نہیں ہوں, میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں, میری جو سینس ہے کہ اتنی زیادہ میرے لیے حیرانی کی بات ہوگی کہ اگر صنم جاوید لڑ رہی ہیں مریم نواز کے اگینسٹ, پی ٹی آئی ان کو بیک کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف صنم جاوید جیل میں بیٹھے ہوئی, نہ کیمپین چلی نہ کچھ. پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے کی ضرورت ہے, ان کے مخالفین کافی ہیں کیمپین کرنے کے لیے. الیکشن لڑنے میں اور بھی ڈائنامکس ہوتی ہیں. اب میں پاس نہیں کر رہا ججمنٹ 119 کا, مجھے نہیں پتا, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں آپ کو یہ بتاؤں, مجھے یہ نہیں پتا کہ اس حلقے کا ایگزیکٹلی کیا رزلٹ آتا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو پولیٹیکلی ایفیلیشن نہیں ہے, جو ورکرز نہیں ہیں ہارڈ کور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی, ان کی ہمدردیاں صنم جاوید کے ساتھ ہوں گی. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. 21 اکتوبر کے جلسے کے بعد نا, اور ہر بندے کی نظر بھی لگی ہوئی ہوگی. میں 21 اکتوبر کے جلسے کے بعد حماد اظہر نے ایک ٹویٹ کی تھی. وہ ٹویٹ بڑی جاندار تھی. انہوں نے کہا تھا یہ پورے پاکستان سے بندے لائے ہیں, اپنی ساری قیادت ادھر لائے ہیں, ہماری کوئی مین قیادت ادھر نہیں آئے گی, صرف اللہ کریں منار پاکستان پہ جلسہ, اور وہ جلسہ کریں گی صرف اور صرف صنم جاوید خان. تو پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے ان میں کتنا پوٹینشیل ہے.
بہرحال انٹرسٹنگ ہوگا. اب کچھ گفتگو جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو علیمہ خان صاحبہ نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں بتایا, انہوں نے عمران خان کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی فکر نہ کریں, یہ ہاتھ باندھ دیں, ٹانگیں باندھ دیں, منہ بند کر دیں, دفعہ 144 لگا دیں, آپ گھر سے نکلیں. اور لوگ نکلیں گے, ہر پاکستانی کا حق ہے ووٹ ڈال سکے, آپ ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلیں. لیکن اس کے ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل کا دن جو ہے وہ اہم ہے اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ جتنے بھی امیدوار ہیں وہ کل سے اپنی مہم کا آغاز کریں, اور اس کے لیے پھر ایک کمیٹی بنائی ہے, اور اس کمیٹی نے مانیٹر کرنا ہے کہ کون سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں, سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا ریلی کا, کہاں سے نکلے, تعداد کتنی تھی, اس کا ویژول ایویڈنس, لوگ کتنے تھے اوور آل, اس کے بارے میں ایک رپورٹ پھر وہ کچھ 6-7 رکنی کمیٹی بنائی ہے. اس نے 29 کو ویری نیکسٹ ڈے کمپائل کر کے رپورٹ جو ہے وہ عمران خان کو جیل میں ملے گی, اور اس کی بنیاد پہ اگر کہیں پر ٹکٹس ریوائز ہونے ہیں اور کسی اور کینڈیڈیٹ کو بیک کرنا ہے پی ٹی آئی نے, اس کا فیصلہ ہوگا. بہرحال انٹرسٹنگ ٹوسٹ اینڈ ٹرنز. ویسے یہ پولیٹیکل موو بہت اچھی ہے, اگر 700 سے زائد کینڈیڈیٹس ان نے دی ہیں صوبائی اور نیشنل اسمبلی پہ, 700 سے زائد بندے اگر 100 بندہ بھی لے کے نکل آتے ہیں تو کتنے لوگ باہر ہوں گے. انٹرسٹنگ موو ہے ویسے. 70,000 بندہ سڑکوں کے اوپر اوور آل اسکیٹرڈ, یہ ایک بہت منیمم ایسٹیمیٹ کے مطابق ہوتا ہی ہے نا کہ پھر اس کی ملٹیپل سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈز ہوتی ہیں. ایک ہی جلسے کی 100 اگر بندے جو ہیں وہ تصویر یا ویڈیو کر رہے ہوں گے اپلوڈ, تو ماحول تو بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو ماحول ابھی تک باقی لوگ نہیں بنا سکے, باقی پارٹیوں, وہ ماحول تو میرا خیال ہے کہ ایک سنگل موو سے بن جائے گا, سنڈے کو بن جائے گا. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.